کہ قوم جب بھی آئی وہ کانوں کی لذت کے لیے آئی، کوئی خاص شعر سننے کو آئی، کچھ گنگنانے آئی۔ وہ خاص رستہ جس رستے پر ہمیں چلنا چاہیے تھا ادھر توجہ نہیں کی۔ ضرور آئے، جمعے میں وقت پہ آئے، میری طرح کا نکما مولوی بھی ہوگا تو ایک آیت کا ترجمہ تو کرے گا ہی۔ آپ شوق بنا لیں گے نا، شوق، تو آپ یقین کریں شاگردوں سے بھی بندہ سیکھ لیتا ہے۔ آپ شوق بنا لیں گے تو یقین کریں عام آدمی بھی سبق پڑھا جاتا ہے کبھی کبھی۔ اپنی زندگی میں شوق۔ اور تیسری بات، یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا، یہ اداکاری ہوتی ہے۔ اداکاری تنگ بڑا کرتی ہے، بندہ نارمل زندگی جی نہیں سکتا۔ مصیبت بن جائے نا کہ میری تعریف ہو تو یہ بڑی مصیبت ہے۔ پھر بندہ سارا دن اپنے آپ کو ثابت کرتا رہتا ہے، کوئی پوچھے نہ پوچھے اپنی تعریفیں۔ یہ بیماری لگ جاتی ہے نا سیاسی سماجی فلاحی آدمی کو اسٹیج پر بیٹھنے کی، میں علاقے کا معزز ہوں، وہ بیچارہ نیچے بیٹھ کے محفل نہیں سن پاتا، کبھی بیٹھنا پڑ جائے تو گردن اونچی کر کر کے نقیب کو دکھاتا ہے کہ میں آ گیا ہوں، کوئی میری منت مان مجھے بلا لے۔ یہ جو دکھاوا ہے نا، یہ بڑی مصیبت۔ یہ آپ یقین کریں میں نے دیکھا کہ حد ہو جاتی ہے۔ یعنی ملاقات کو بندہ آیا تو پہلے اس نے کارڈ دیا اور 3 سے لے کر 3.5 منٹ میں اس نے زندگی کی ساری خدمات بھی بتا دی۔ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں فلاں صاحب ہوتا ہوں، میری بھئی آپ چھوڑیں، یہ تو رب رسول سے رشتہ ہے بندے کا۔ اگر کسی نے کوئی خیر کا کام کیا تو یہ تعلق اللہ رسول کے ساتھ۔ میں نے ہمارے مدرسے کے طالب علم میں ایک مسجد میں امام لگ گیا تو مجھے تھوڑے دن ہوئے، آ کے بتانے لگے استاد جی جدو میں گیا سنا وہ تو 18 بچے سن تے 39 ہو گئے۔ میں کہا پتر یہ کنے بندے ہم دسے؟ انہیں 40 پڑھا لیا چنگی طرح، اگر کچھ بن گئے تو خود دنیا کو بتا دیں گے کہ ہم نے کس سے پڑھا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ سید ابو البرکات شاہ صاحب جب لوگوں کو فارغ کرتے تھے مدرسے سے تو سند نہیں دیتے تھے، کہتے تھے کوئی کام کر کے دکھاؤ سند بھی دے دیں گے، اور فرماتے تھے کہ تم کہیں جا کے پڑھاؤ گے تو خود ہی لوگ پوچھ لیں گے کس مدرسے سے پڑھا ہے۔ تمہاری کوئی خدمات ہوں گی تو لوگ خود تمہارا ایڈریس پوچھ لیں گے، استاد جی کا نام پوچھ لیں گے۔ میرا یہ کہ زبردستی اپنے آپ کو ثابت کرنا ضرورت نہیں، اخلاص حسن ہے۔ آپ مخلص ہو جائیں۔ دنیا میں ایسے لوگ ہوئے جو کام کر گئے۔ میں علماء بیٹھے، چھوٹا آدمی ہوں، کوئی بڑی بات کروں گا تو اچھی نہیں لگے گی۔ میں نے سینکڑوں دنیا دار دیکھے ہیں جنہوں نے مدرسوں کی جگہ دی، تعاون کی، ان کے تو اشتہاروں پہ نام بھی نہیں آتے، لیکن وہ خدمت کر کے گئے۔ بڑے بڑے ادارے انہوں نے وقف کیے، ان کے تو نام ہی نہیں آتے۔ اور ہمارے جب تک لقب پورے نہ ہو ہم نقیب سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھی تینوں پتہ ہی نہیں تو کیڑا بندہ ہے تو تم کیڑے لفظ نہ یاد کیتا ہے۔ بھائی کچھ ضروری ہے، ڈھیروں لوگ ہیں آپ یقین کریں ان کی خدمات ہیں جو ہماری ساری مذہبی جماعتوں کو اگر مخیر حضرات سپورٹ نہ کریں تو کام آگے نہیں چلتا۔ لیکن میں سینکڑوں لوگوں کو جانتا ہوں جو سارا کچھ دیتے ہیں پر نام نہیں لیتے۔ اور میرے عزیزوں جب لوگ نام کے چکر میں پڑتے ہیں تو کام رہ جاتا ہے۔ اخلاص حسن ہے۔ یہ حضرت شہید ناموس رسالت اپنی ڈیوٹی کر کے چلے گئے، اب لیتے رہنا قیامت تک نام۔ کوئی کام کیا تو سب کو پتہ چل گیا کیا ہے۔ جب کوئی بندہ کام کرتا ہے تو کام بول پڑتا ہے، وہ بتا دیتا ہے کہ کام ہے، بول پڑتا ہے۔ حضرت سلطان العلماء حاصل اللہ پور والے، کوئی میں نے ان کی فوٹو نہیں دیکھی ابھی تک، کوئی بڑا ان کے نام کا چینل نہیں دیکھا، لیکن میں نے سینکڑوں لوگوں سے سنا ہے کہ نرے عالم نہیں تھے سلطان العلماء کے۔ کام کریں آپ، کام بول پڑتا ہے، وہ خود بخود بتاتا ہے، خود بخود راوی ہو جاتا ہے، خود بخود روایت آگے بڑھتی۔ للہیت حسن ہے۔ 3 دن ہوئے تھے حضرت صدیق اکبر کے وصال کو، 3 دن۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں بیٹھا تھا مسجد نبوی شریف کے ایک کونے میں تو 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ خلیفہ بنے اب؟ میں نے کہا میری ڈیوٹی لگی ہے۔ تو بچی رو کے کہنے لگی عصر کے بعد نہ ابو بکر صدیق ہمارے گھر آتے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا پتر آپ کے گھر میں کیا ہے؟ کہنے لگی ہمارے ابا انتقال کر گئے، بھائی نہیں۔ تو ابو بکر روز عصر کے بعد آتے تھے، ہماری بکریوں کا دودھ دھو کے دے جاتے تھے۔ پیر صاحب تو کوئی نہیں اٹھاتے اپنے گھر کا بھی شاپر، چیئرمین صاحب تو نہیں اٹھاتے، سیاستدان صاحب تو دروازہ نہیں بند کرتے گاڑی کا، عام ایم پی نہیں بند کرتا۔ اور میں آپ کو بات بتا رہا ہوں امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر کی، وہ نا ہماری بکریوں کا دودھ دھو جاتے تھے۔
ہم کچھ بیچ لیتی تھیں، کچھ پی کے گزارا کر لیتی تھیں۔ 3 دن ہو گئے کوئی دودھ دھونے نہیں آیا، میری ماں روتی ہے، بہنیں روتی ہیں، چچا کسی نے بتایا ہے کہ آپ خلیفہ بنے ہیں، چلو گے؟ عصر کے بعد آیا کرو گے؟ حضرت عمر پیچھے پیچھے چل رہے ہیں بچیوں کے، پتر چلتا ہوں، پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ رستے میں ایک صحابی ملے، کہا عمر کہاں جا رہے ہو روتے ہوئے؟ فرمانے لگے دیکھو یار یہ صدیق اکبر میرے لیے رستہ کتنا مشکل کر گیا ہے، یہ یہاں بھی جاتا تھا یہاں بھی جاتا تھا، کس کس جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں کہ جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے۔ آپ کا جو خلوص سے کیا ہوا کام ہے نا، وہ روحوں تک اتر جاتا ہے، وہ رہ جاتا ہے، وہ لوگوں کو بھولتا نہیں۔ للہیت ایک ایسا حسن ہے جو سکون برپا کرتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں ٹھہر جاتا ہے۔ لیکن 5,000 روپے مسجد میں دینا اور وہ بھی دور سے دکھانا اور کہنا علامہ صاحب ذرا اعلان کر دو، اور بشیر صحیح والا بتانا، دوسرے محلے والا نہ سمجھ لے لو۔ ختموں میں ایسے ہوتا ہے، ختموں میں یہ جی 50,000 روپیہ میں نے مسجد میں دیا ہے، ابا جی کے نام کا تو ذرا اعلان کر دیں۔ تو میں نے کہا ابا جی جو آپ کو دے گیا وراثت، انہوں نے بھی مسجد میں اعلان کرایا تھا کہ اتنی ایکڑ زمین دے کے جانو، اعلان کرایا کہ مفت دے گئے؟ کیا عجیب انداز ہے۔ اللہ رسول کی رضا کے لیے دینا ہے تو بتا کس کو رہے؟ آپ اخلاص، امام ابو نعیم لکھتے ہیں 100 گھر تھا مدینہ منورہ میں، 100 گھر، 2 وقت کی روٹی بھی پہنچتی تھی، بچوں کے کپڑے بھی پہنچتے تھے، پر دینے والا دے جاتا تھا، نام نہیں بتاتا تھا۔ کتنے گھر میں نے گئے؟ یہ کام آج بھی ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جن کے لیے کوئی مشکل نہیں 100-200 آدمی کو روز کھانا دینا، کوئی مشکل نہیں۔ لیکن ہمارا جیسے پیسہ بڑھتا ہے ہمارے خرچے بڑھ جاتے ہیں۔ جیسے ہی ہمارے پاس پیسے 4 زیادہ آ گئے، موبائل نیا آ گیا، پھر پیسے زیادہ آ گئے تو پھر گاڑی بڑی آ گئی۔ بس ٹھیک ہے، ہم سب اپنی ذات پہ خرچ کرنے کے چکر میں، اتنا مشکل نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں امیر غریب کا تناسب اگر ٹھیک کیا جائے تو ہمیں تو حکومتوں کی محتاجی نہیں، ہمیں کیا محتاجی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب امیر کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ اسے اپنا حق جان لیتا ہے، کیونکہ یہ سمجھتا ہی نہیں کہ فضل الہی سے ملا ہے، مجھے اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ میں بڑی جلدی بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ میری بات پر غور فرمائیں گے۔ 100 گھر میں کھانا جاتا ہے اور دینے والا رات کو آتا ہے، چہرے پہ نقاب اوڑا ہوا ہے، پوچھتے ہیں تیرا نام کیا، تو ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ سالوں تک سلسلہ جاری رہا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ کھانا آنا بند ہوا، غریب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر نہیں آیا، تیرے گھر نہیں آیا، کب سے نہیں آیا؟ فلانی تاریخ سے، فلانی تاریخ سے، فلانی، پتہ کرو مدینے میں کیا واقعہ ہوا فلاں تاریخ کو۔ تو لوگوں کو پتہ چلا کہ 18 محرم کو امام زین العابدین کا وصال ہوا، اور 18 محرم کے بعد لوگوں کے گھروں میں کھانا آنا بند ہوا۔ پاک محبوب کی پاک اولاد کا یہ شہزادہ حضرت سیدنا امام باقر فرماتے ہیں کہ وہ جب اٹھا کے لے جاتے تھے نا بوریاں راشن کی، تو ہم کہتے تھے ہم دے آتے ہیں، تو فرماتے تھے پھر ہمیں اس غریب کا نام بھی تمہیں بتانا پڑے گا۔ کیسے رسوا کر دوں اللہ کے بندے، کیسے رسوا کر۔ آپ کا جو خلوص ہے نا، مجھے پتہ ہے جو مدرسے کے طالب علموں سے لوگ حال کرتے ہیں، آپ گھر میں بلائیں نا، مجھے ہی بلائیں اور آپ کہیں مولانا آدھا گھنٹہ بیٹھو کھانا تیار ہے، تو میں کہوں گا میں کو فارغ ہوں۔ بلائیں نا ایم پی اے صاحب کو اور آپ کہیں ان سے کہ 10 منٹ بیٹھیں، کھانا لیٹ ہے، بیٹھتا ہے؟ آپ کیسے طالب علموں کو کہہ دیتے ہیں کہ جناب دیگ لیٹ ہے تو 2 سپارے اور پڑھ لو؟ کیسے کہہ دیتے ہیں؟ کس طرح مجبور کرتے ہیں مدرسے کے طالب علموں کو کہ جناب پورا قرآن پڑھ کے اٹھنا، حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تک دل جمے پڑھو۔ آپ نے کیسے مجبور کیا؟ ایک چاول کی پلیٹ کے لیے وہ جو دین کا طالب علم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی جانشین بننے والا ہے، اس کو آپ نے ایک دیگ کی خاطر بٹھا دیا 30-40 منٹ۔ میں آپ سے عرض کروں، مدرسوں کو پیسے تھوڑے دیا کرو لیکن اخلاقی سپورٹ کرو، تھوڑا دے لو چندہ، پر اخلاقی سپورٹ کرو، مدرسوں کے نمائندے بنو۔ آپ علماء کو، مذہبی جماعتوں کو اخلاقی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ آپ وکالت کریں جہاں جہاں آپ بیٹھتے ہیں، آپ خیر کا جملہ کہیں ان کے حق میں،
لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ کتنی بڑی یونیورسٹیز ہیں، کتنا یہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں اعداد و شمار بتا سکتا ہوں کہ کتنی اسامیاں سرکاری خالی ہیں جن پر متعلقہ لوگ تیار نہیں کر پائی ہماری یونیورسٹیاں، کتنے ڈاکٹر ہیں جو آپ کے ملک میں تیار نہیں ہو سکے، باہر جانا پڑا، اور کتنی جگہ خالی ہیں، لیکن آپ ایک مسجد نہیں بتا سکتے خالی ہو جہاں امام نہ ملتا ہو۔ آپ رمضان شریف میں مسجدیں کم ہوتی ہیں، حافظ زیادہ ہوتے ہیں۔ علماء کی مشقت کا عالم تو دیکھیں، آپ کو کوئی دین کا مسئلہ ایسا نہیں ملے گا جس پر علماء کی تصانیف موجود نہ ہو، کوئی ایک عنوان ایسا نہیں ملے گا جس پر دلائل نہ قائم کیے جاتے ہوں۔ اتنی محنت سے، جد و جہد سے، کوشش اور کاوش سے دین کا کام ہوتا ہے۔ آپ کبھی اس کو، اور بلکہ قرآن مجید کے تراجم اردو میں، انگلش میں، ہر زبان میں، کس حکومتی سرپرستی میں یہ کام ہو رہا ہے؟ یہ علماء اپنی مددات کے تحت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں بخاری شریف کی کتنی شروحات ہیں جو مارکیٹ میں موجود ہیں، کس اینگل سے آپ تفسیر پڑھنا چاہیں گے اسی رنگ میں تفسیر آپ کو ملے گی۔ آپ کوئی صوفیانہ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ احکام پر کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، کس عنوان پر آپ کس اینگل سے چلنا چاہتے ہیں، ہر چیز ہمارے بزرگوں نے دی ہے تیار کر کے، پورے ذخیرے دیے۔ لیکن مجھے کہہ لینے دیں کہ قرآن پاک کے بعد جس شخص نے سب سے صحیح کتاب لکھ کے دی نا، امام بخاری، ان کی آخری عمر کی آخری دعا یہ تھی کہ مالک اس شہر میں جاتا ہوں تو لوگ نکال دیتے ہیں، اس شہر میں جاتا ہوں تو نکال دیتے ہیں، اس شہر میں جاتا ہوں، اللہ تیری زمین بڑی وسیع ہے پر بخاری پہ تنگ ہو گئی ہے، جو میرے حق میں بہتر فیصلہ وہ کر۔ میں امام بخاری کی بات کر رہا ہوں۔ بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی، اتنی خوب تسلی ہو، دنیا دار پجاری زر دے، کتے آندے گل ٹلی ہو، بک بک روشن اکھیاں تکیو، ویک حویلی کلی ہو، تے کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پہ جانی تھر تھلی۔ پوچھتے ہیں نا بڑے زور سے آ کے لوگ کہ بخاری سے دکھائیں، بخاری سے۔ پتہ ہے امام بخاری کے ساتھ سلوک کیا تھا؟ انہوں نے آخری عمر میں دعا مانگی تھی، پوچھ لینا علماء سے کہ اللہ یہ زمین تنگ ہو گئی ہے میرے لیے، تو لوگوں نے حالات اس طرح کے کر دیے، صبح دعا مانگی اور سر شام امام صاحب کا وصال ہو۔ میرے عزیزوں، ہمیں اخلاقی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ مدارس دینیہ کے اندر ہم کب کہہ رہے ہیں کہ مدارس میں کوئی کمزوری نہیں؟ بڑی کمزوریاں ہیں، بڑی غلطیاں انسان ہیں، لیکن یہ کہ باقی تعلیمی اداروں کی نسبت یہ بھرپور اور بہترین خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم تھوڑا آگے بڑھیں اور اخلاق کی سپورٹ کریں۔ اپنی بات پھر دہراتا ہوں، 3 چیزوں کا نام دین ہے، حضرت مجدد صاحب نے فرمایا۔ علم حاصل کریں اور شوق سے، پھر اس پر عمل کریں اور علم سیکھیں ہی عمل کے لیے، اور تیسرا اس میں خلوص پیدا کریں، اپنے آپ کو چھپائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ چھپا ہوا ہو وہ اللہ کو پسند ہی بڑا ہے، اور حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں، جو چھپا ہوا ہے۔ اپنے آپ کو چھپائیں، خیر چھپائیں۔ جو شے قیمتی ہوتی ہے وہ لوگوں کو نہیں بتائی جاتی۔ گھر میں 15 تولے سونا پڑا ہو تو کوئی گلی میں آ کے بتائے گا؟ 20 لاکھ کیش پڑا ہو تو گلی میں آ کے بتائے گا؟ تو تہجد پڑھ کے کیسے بتا دیتے ہو؟ تہجد کو قیمتی نہیں سمجھتے؟ قیمتی چیزوں کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی کہیں خیر کی ہے تو اس کو چھپائیں۔ اللہ کے حضور التجا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، اللہ صاحب اس کے درجات کو بلند فرمائے، ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو صبح قیامت تک برکتیں عطا فرمائے۔ آخر دعوانا